رفیقان اسلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبک ونبیک وصفیک ورسولک وحبیبنا ونبینا وصفینا ورسولنا وغوثنا وغیاثنا وغیثنا ومغیثنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا ومصدر طاقة صدورنا ومنبع قوتنا ومطمع طاقة جمال آرائنا ومصطفانا ومجتبانا ومرتضانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وحزبه وذريته وملته وحزبه وجنده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم۔ ساؤنڈ باکس سے ایک چہرہ ادھر کروائیے، بولنے والے کو آواز نہیں مل رہی ہے۔ محترم حضرات، آپ تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کا یہ مہمان خطیب محمد نعمان اختر فائق الجمالی آپ کی سماعتوں کے میدان میں بڑی آزادی کے ساتھ خطابت کا سرپٹ گھوڑا دوڑا سکے۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے میدان علم و فضل میں اساتذہ علم و فضل کی موجودگی میں نعمان اختر فائق الجمالی کی یہ پہلی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ تھوڑی دیر اگر آپ مزاج بنائے تو ہم مکمل مطالعاتی قوت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے ہجوم دل نواز میں شمع وفا روشن کریں۔ جماعت اہل سنت کی مستند محتم بالشان محترم شخصیتیں منبر رسول پر جلوہ فرما ہو کر میری خطابت کی پشت پناہی کا مکمل سامان فراہم کر رہی ہیں۔ او بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، بابو بیٹھ جاؤ، تھوڑا آون گون کم کرو، ذرا سکوت پیدا کیجیے، آپ لوگ خاموشی اختیار کیجیے۔ وقت کی قلت کی تلوار میری فکر و نظر کے مطالعاتی گردن پہ آویزاں ہے۔ شاعر اسلام اندلیب باغ مدینہ حضرت مولانا رسول دلکش راجوی کی شاندار جاندار طرحدار ترنم کی نئے نوائیوں سے آپ کی سماعتوں کی دلہن سج چکی ہے۔ میرے بعد جماعت اہل سنت کے کئی معتبر باوقار چہرے خطابت کی جلوہ سامانیوں کے ساتھ طلوع ہونے والے ہیں۔ میں پہلے 2 شعر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرے ان 2 شعروں کو قبول فرما لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ مکمل سننے کے موڈ میں ہیں۔ اپنے مسکن کی طرف
ملاحظہ فرمائیں، ہاں ارشاد ادھر اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، دل 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 اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے، اور کیا دکھائے گا کوئی راہ مدینے کی مجھے، کیا دکھائے گا کوئی راہ مدینے کی مجھے، پانی خود بہ کے سمندر کی طرف جاتا ہے، پانی خود بہ کے سمندر کی طرف جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سے سماعت فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں ان انس بن مالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ایسا کہنے والوں کے لیے جنت میں ایک تازہ عمدہ بہترین پھلدار سایہ دار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جتنوں کو جنت جانے کی تمنا ہے وہ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ نے بنارس کی وادیوں میں مجھے بلایا ہے، مگر میں اپنی خطابت کا رنگ وہی رکھوں گا جو پورے ہندوستان میں رکھتا ہوں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ کی سماعت کس طریقے سے سننا چاہتی، مگر یہ رشتہ ہے محبت، کچھ اس طرح نبھے، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ جتوں کو عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ عز و جاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت بٹورنی ہو، وہ جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری تخلیقات اور ساری مخلوقات میں حضرت انسان پیدا کیا، اور ہزارہا ہزار سجدہ شکر اس بارگاہ قدوسیت میں جس نے انسان میں ہمیں صاحب ایمان پیدا کیا۔ اب توجہ چاہوں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، جہاں اسلام ہے وہیں مسلمان ہے، اور جہاں مسلمان ہے وہیں اسلام ہے۔ اب اتنی بڑی بھیڑ ہے، الحمدللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کا ہجوم دل نواز ہے، مگر نعمان اختر فائق الجمالی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ کی سماعتوں کی انجمن میں صرف ایک پیغام لے کر حاضر آیا ہے، اسلام میرا مذہب ہے، اسلام میری فکر ہے، اسلام میری سوچ ہے، اسلام میرا نظریہ ہے، اسلام میرا خیال ہے۔ اب یہیں پر اور قریب آئیے، ہاں اسلام وہی مسلمان جہاں اسلام۔ اب اتنی بڑی بھیڑ سے میں پوچھ لوں، جلسے ایک سال میں آپ 25 اٹینڈ کرتے ہو، ایک سال میں 50 جلسوں میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، مگر مجھے بتایا جائے اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی پریبھاشا کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اسلام کے ڈیمانڈ کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اسلام ہم فرزندان توحید و رسالت سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے پھیلے ہوئے صفحات کے اجالوں سے میں صرف اسلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں تو شاید میری
تقریر کا وقت قلت وقت کی شکایت کا تیور لے کر سامنے آ جائے، مگر میں ادھر نہیں جاؤں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے نبوت سے نکلے ہوئے پاکیزہ دو کلمے آپ کی سماعتوں کے درمیان حاضر کروں، 5 منٹ آپ میرا سپورٹ کیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز عشق کا وہ پاسپورٹ آپ کو دیں گے کہ یہیں پجٹیہا کے دارالعلوم غوثیہ حنفیہ کے میدان میں بیٹھ کر وایا بریلی آپ کا سفر اجمیر ہوگا، اجمیر سے کربلائے معلیٰ بغداد اور نجف اشرف پہنچ جائیں گے، اور پھر یقین مانیے کہ شہر مدینہ زیادہ دور نہیں ہے۔ پورا مجمع جی لگا کے بولے سبحان اللہ، تھوڑا سا آپ سپورٹ کرو، جی لگا کر بول دو اللہ۔ اب توجہ چاہوں، ملاحظہ فرمائیے، توجہ میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ، اسلام لاؤ پیس اینڈ ہارمونی کی دولت لے لو، اسلام لاؤ سکون پا جاؤ۔ اب یہیں پہ رک کے ایک بات میں اور کروں، میرا مذہب مذہب اسلام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسلام لاؤ سلامتی پاؤ، اسلام لاؤ سکون پاؤ، اسلام لاؤ پریم پاؤ، اسلام پاؤ سدبھاونا پاؤ۔ اب یہیں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں مذہب اسلام ہے وہاں آتنک وادی گتیویدھیاں نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں آتنک وادی اٹیک نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ٹیررزم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور میں قریب کروں آپ کو، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، پیر نے مرید کو دیکھا کہا السلام علیکم، مرید نے پیر کو دیکھا کہا وعلیکم السلام، استاد شاگرد کو دیکھے السلام علیکم، شاگرد استاد کو دیکھے وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھ لیا نقیب اہل سنت سے، میں نے پوچھ لیا مولانا عبد المحیط صاحب سے، حضرت یہ بتایا جائے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے سلام کیوں کرتا ہے، سلام کیوں کرتا ہے؟ تو فرنے لگے سرکار کا فرمانے عالی شان ہے السلام، مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے پہلے سلام کرے۔ سلام کا مطلب کیا ہوا؟ تو خطیب الہند حضرت علامہ مفتی رجب القادری مدثر العلی نے فرمایا نعمان اختر فائق الجمالی، یہ سلام ایک دعا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو پہلے سلام کرے گفتگو بعد میں کرے، پیر فقیر سلام کرے گفتگو بعد میں کرے، کسان پہلے سلام کرے گفتگو بعد میں کرے، اس لیے کہ یہ دعا ہے سلامتی کی دعا۔ تیرا خاندان سلامت رہے، تیری دکان سلامت رہے، تیری سیاست سلامت رہے، تیری قیادت سلامت رہے، تیرا نظریہ سلامت رہے، تیری فکر سلامت رہے، تو زمین پر رہے تو سلامت رہے، تو زمین میں چلا جائے تو السلام علیکم یا اہل القبور، زمین میں سلامت رہے۔ یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا میسج ہے۔ اب یہیں پر رک کر اتنی بات تو آپ کے ذہن فکر میں ضرور آ گئی ہوگی کہ میرا مذہب سلامتی کا مذہب ہے، میرا مذہب پیار کا مذہب ہے، میرا مذہب پریم کا مذہب ہے۔ اب یہیں سے میں تقریر شروع کروں۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ مکے کی وادیوں سے چلا اسلام، مکے کی گھاٹیوں سے نکلا اسلام اور ہندوستان کے کوساروں تک پہنچ گیا، پجٹیہا تک اسلام پہنچ گیا، بنارس کی صوبے تک اسلام پہنچ گیا، لکھنؤ کی شام تک اسلام پہنچ گیا، بنگال کی گھاٹ تک اسلام پہنچ گیا، کشمیر کی وادی تک اسلام پہنچ گیا۔ آخر یہ اسلام کیسے پہنچا؟ تو اے پجٹیہا میں اس شان کانفرنس میں اپنی سماعتوں کی بارات میں اس کے مصطفی کے پیغام کو دولہا بنا کر اتارنے والے جابازوں، میں اسی پیغام کو لے کر آپ تک آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ امام حسن کی محبت میں اور دوسرا ہاتھ شہزادہ صبر و رضا فاتح کرب و بلا امام حسین کی محبت میں، دونوں ہاتھوں کو اپنی بستی میں اتنی مستی کے ساتھ ہواؤں میں لہرا کر سبحان اللہ کہہ دو کہ اگر غلطی سے یزید کی نسل کی بچی کھچی اولاد رہ گئی ہو تو ناروں کے بوجھ میں دب کر خودکشی کر لے۔ پورا مجمع بولو یا رسول اللہ، جی لگا کر بولو یا نبی اللہ۔ اب جمالی کو بول لینے کی اجازت دے تو اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے، اسلام بڑی مشقتوں سے پھیلا ہے، اسلام خاردار وادیوں سے نکل کر آیا ہے۔ اب میں کچھ جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اگر میرے ان جملوں کو پھیلایا جائے تو ہر ایک جملہ مکمل ایک کتاب بن کر سامنے آ جائے۔ توجہ
توجہ کے ساتھ علماء اہل سنت کی پاکیزہ دعاؤں کے سائے میں میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں. بس میرے جملے شروع ہو جائیں, میرے ہاتھوں کا اشارہ ہو تو آپ کی زبان پر خدا وحدہ لا شریک کے سبحان کی نغمگی دوڑ پڑے. محبت سے بول دو سبحان اللہ. اب توجہ چاہوں, اسلام بڑی مشقتوں سے پھیلا ہے, اسلام بڑی کلفتوں سے پھیلا ہے, اسلام بڑی خاردادیوں سے نکل کر آیا ہے. تاریخ کے پردے کے پنوں کو دیکھ کر تفصیل کو اجمال کا لباس پہنا رہا ہو. مولا فرماؤ مسلمانوں, جب میدان احد میں رسول عربی کے دندان نبوت شہید ہوئے ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب مصطفیٰ نے طائف کی وادیوں میں مصطفیٰ کے پائے نبوت کو مکے کے اوباشوں نے, طائف کے بدماشوں نے پتھروں سے لہو لہان کیا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب مصطفیٰ جان رحمت کی پشت نبوت پر اوجھڑیاں ڈالی گئی ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب مصطفیٰ کے چچا امیر حمزہ کے کچے کلیجے چبائے گئے ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب مصطفیٰ کے کالے کلوٹے غلام بلال حبشی کو پکڑ میں کر میں پتھروں کی سلوں پہ لٹایا گیا ہے پھر بھی اس کالے غلام نے اللہ احد کا نعرہ لگایا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب صدیق نے صداقت کا تاج سر پہ سجا کر خلافت علی بن حاجی نبوہ کی پاکیزہ ڈگر پہ چلتے ہوئے اسلام کے سب سے پرچم کو مکے اور مدینے کی وادیوں سے نکال کر قیصر و کسریٰ کے دربار میں پہنچایا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب سیدنا عمر فاروق نے فرائین مصر کے اونچے اونچے محلات پر یا رسول اللہ کے نعروں کے جھنڈے لگائے ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب عثمان غنی نے سخاوت کا جلوہ پیش کیا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے شہادت کا, عبادت کا, شجاعت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے تنہا مرحب کو پچاڑا اور اکیلا باب خیبر کو اکھاڑا ہے تب آگے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت حضرت علامہ نعمان صاحب قبلہ. پورا مطلب محبت سے بولے سبحان اللہ. سنی مسلمان دو جی لگا کے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ. تب آگے بڑھا ہے اسلام, تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب کوفے کی گلیوں میں امام اعظم نعمان بن ثابت تابعی کوفی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و افتاء کی داغ بیل ڈالی ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب امام مدینہ عاشق رسول امام مالک نے مدینے کی گلیوں میں گدھے پر بیٹھ کر چلنا برداشت کیا ہے, چہرے پہ کالک پتوانا پسند کیا ہے مگر عظمت رسول کا سودا نہیں کیا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب امام شافعی نے مصر کی گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب امام احمد بن حنبل نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیٹھ پہ کوڑے کھانا پسند کیا ہے مگر قرآن کی عظمت سے سمجھوتا نہیں کیا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب بغداد کی گلیوں میں پیر پیرا نے, میرا نے, شہباز لامکانی نے, قطب ربانی نے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے روغن دار غذائیں نہیں کھائی ہیں بلکہ ہرے ہرے پتے چبائے تب آگے بڑھا اسلام. جب اجمیر کی راجپوتانہ کی سرزمین ہندوؤں کے مرکز کفر کی ہندوستان کی مرکزی سرزمین اجمیر پر جے پال چوکی کا نشہ اتارا ہے اور پھر تبھی راج کی طاقت کو خاک میں ملایا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب محبوب الہی نے محبوبیت کا لباس پہنا ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب خواجہ قطب الدین نے قطبیت کی چادر اوڑھی ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب کلیئر کے صابر نے صبر کی نئی داستان لکھی ہے تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب خواجہ نصیر الدین چراغ دلی نے ملفوظات کے آئینے پیش کیے ہیں تب آگے بڑھا ہے اسلام. جب کچھوچا کے مختوم نے سمنان کی حکومت کو چھوڑ کر پوری دنیا عشق کو اشرفیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب
بہار کی بہار سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے میدان تحقیق و تدقیق میں قدم رکھتے ہوئے 1800 کتابیں لکھی ہیں. تب آگے بڑھا ہے اسلام. اور جب خواجہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایشیا کی سرزمین پر علم حدیث کے اجالے پھیلائے ہیں تب آگے بڑھا اسلام. جب مجدد الفسانی نے اکبری الہات کا قلعہ کما کرتے ہوئے توحید کا ڈنکا بجایا ہے تب آگے بڑھا اسلام. اور جب پورا مجمع بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اور جب بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر علامہ نقی خان کے بیٹے نے سوداگران محلے میں کفر کی طاقتوں میں آخری کیل ٹھوک کر پوری دنیا سنی جب کے سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ آواز دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تب آگے بڑھے سبحان اللہ. جب مفتی اعظم نے فتوے کو تقویٰ کا لباس دیا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب حافظ ملت نے پتلے دبلے وجود میں الجامعۃ الشفیہ کے مشن کو سمیٹ لیا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ نے اعلی حضرت کے علم کی وراثت کا بگل بجایا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب ملک العلماء نے الصحیح البہاری لکھ کر حنفیت کے کاندھے پر احسان عظیم کیا ہے تب آگے بڑھا اسلام. جب امام المتکلمین سیدنا سلیمان الشبہاری نے علی گڑھ میں بیٹھ کر تحریت کے مارے ہوئے قابلوں کو اپنی فکر و نظر کے پیروں سے ٹھوکریں مار کر جلایا ہے تب آگے بڑھا اسلام. اور جب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی جوانی ہے آپ کی سماعت میں. ایسے بھی ہم ذرا دوسرے قسم کے خطیب ہیں. اگر کل کوئی شکایت کرے مولانا بولوا بہت رہے تھے یہ ان کی شکایت ہوگی میری شکایت نہیں. کیونکہ میرے منصب سے مجھے کون ہٹا سکتا ہے. یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے. انہی پتھروں سے چل کر جو تم آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میرا جذبہ محبت کوئی لے سکے تو لے لے. میرا یہ جنون میرا جذبہ محبت کوئی لے سکے تو لے لے. میری یہ عزیز دولت کوئی لے سکے تو لے لے. جہاں تیرگی کو دیکھا وہیں اپنے گھر کو پھونکا. میرا یہ جنون خدمت کوئی لے سکے تو لے لے. کوئی لے سکے تو لے لے. اور یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. بچھڑے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے تاکہ پھر ہم نعرہ لگاویں کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے. اور جب آخری جملہ دے رہا ہوں نقیب اہل سنت علامہ عبدالمحیط صاحب قبلہ آپ کہیں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ جائیے جہاں پہنچے ہوئے ہیں. محبت کے ساتھ پورا مجمع بولے اور زندگی سے بولو سبحان اللہ. اور جب ہندوستان کی سرزمین پر جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ریل کی مشقتوں کو برداشت کیا اور برداشت کرتے ہوئے جب ہند سے نکل کر عرب پہنچے تو یہودیوں کے بیٹے سعودیوں کو للکار کر کہا تھا کہ مجاہد ملت تیری امامت پسند نہیں کرتا. تب آگے بڑھا اسلام. حضرات میری ان باتوں سے آپ تو یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کی دولت بڑی آسانی سے نہیں ملی ہے. اسلام کا خزانہ بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے. بڑی محنتوں سے پہنچا ہے ہم تک اسلام. جب مجاہدین کے گھوڑوں نے سمندروں کے پانی کو پانی کیا تب ملا ہے اسلام. جب ساحل جبرالٹر پر طارق بن زیاد کی کشتیاں جلا دی گئیں تب ملا ہے اسلام.
جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے گنبد پر آنسوؤں کی کہانی لکھ کر اسلام کا سبز پرچم لہراتے ہوئے کہا تھا میں مقدر کا دھنی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے بعد بیت المقدس کے منبر و محراب پر یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے کی فضیلت مجھے ملی ہے، تب ملا ہے اسلام۔ جب موسیٰ بن نصیر نے اسلام کی حمیت و غیرت کو مکے اور عرب کی وادیوں سے نکال کر فارس تک پہنچایا ہے، تب ملا ہے اسلام۔ اگر اسلام اتنی مشقتوں سے پھیلا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کی کتاب پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے بایوگرافی کا اسسمنٹ کرنا چاہیے کہ بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کا ایک پنہ، صرف ایک پنہ کھولوں اور آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اسلام کے شہزادوں بڑی مشکلوں سے یہ کشتی نکل کر آئی ہے ہم تک، کئی مجدھاروں سے گزر کر یہ کشتی اسلام ہاتھ لگی ہے ہمیں، اس لیے اسلام کی اس پاکیزہ کشتی پہ سوراخ مت ہونے دینا، اسلام کی پاکیزہ کشتی کو کفر کے ہچکولوں کے حوالے مت کرنا، اس لیے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اجازت ہے آپ کی؟ ایک واقعہ سنو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ ہے، فاران کی چوٹی ہے، فاران کی چوٹی سے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کیا، ابو جہل ادھر آ، ابو لہب ادھر آ، عتبہ ادھر آ، شیبہ ادھر آ، کفر کی طاقتیں جمع ہو گئیں، اے محمد عربی آج تو نے کیوں مجھے پکارا ہے؟ آج تیری آواز کا انقلابی تیور بول رہا ہے کہ قریش کے قبیلے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کیوں تو نے بلایا ہے محمد عربی؟ سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں اسی مکے میں پیدا ہوا ہوں، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، تم لوگ جانتے ہو، سب نے کہا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کہ یہ بول محمد کا خاندان اور شجرہ تو جانتا ہے مگر محمد کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی محمد عربی نے جھوٹ کہا؟ سبوں نے کہا محمد جھوٹ ترس کر رہ گئی کہ تیری زبان پر آوے، کیا میں نے کبھی وعدہ خلافی کیا؟ سبوں نے کہا محمد ساری امانتیں تیرے پاس رکھی جاتی ہے، وعدہ تیری بارگاہ میں مسکراہٹوں کے 100 سجدے پیش کرتا ہے کہ وعدہ مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ پا رہا ہے، اب بول میری زندگی کیسی ہے؟ کہا لاجواب میرا بچپن کیسا رہا، کہا لاجواب میرا لڑکپن کیسا رہا، سب نے کہا لاجواب میری 25 سال کی گبرو کڑیل جوانی کیسی رہی، سب نے کہا لاجواب میں نے 25 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سالہ خدیجہ بیوہ سے شادی کیا، میری یہ ادائے زندگی کیسی رہی، سب نے کہا لاجواب میں نے ملک شام کی تجارت کیا، یہ تجارت کیسی رہی، سب نے کہا لاجواب میں نے مائی حلیمہ کی بکریاں چرائیں، میرے بکریوں چرانے کا انداز کیسا رہا، سب نے کہا لاجواب، کہا میری پیدائش کیسی رہی، سب نے کہا لاجواب، تو کہا تم نے محمد کو بھی مان لیا ہے، محمد کی بات کو بھی مان لیا ہے، محمد کی ذات کو بھی مان لیا ہے، آج محمد عربی ایک بات کہنا چاہتا ہے، سننا چاہتے ہو؟ سبوں نے کہا محمد تو نے کبھی غلط نہیں کہا، بولو کیا بات ہے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ اتنا کہنا تھا، سرکار فرماتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، میں فاران کی چوٹی پر ہوں، خوب سننا اچھی طرح مسلمانوں، میری تقریر کا تیور کسی کے درگاہ کی خیرات نہیں ہوتی ہے، میں کسی خطیب کی خطابت کے جملوں کو چرا کر آپ کی سماعتوں کے درمیان نہیں رکھتا، میں خود اپنے مطالعے کے تیر سے خطابت کے ہرن کا شکار کرتا ہوں، خود بھی تازہ گوشت کھاتا ہوں اور سامعین کو بھی تازہ گوشت کھلاتا ہوں، پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ توجہ چاہوں مسلمانوں، سرکار نے فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج ہے وہ تمہیں برباد کر دے گی، کیا تم اس بات کی تائید کرو گے؟ سب نے کہا میں تائید کروں گا محمد، تم نے جھوٹ کبھی نہیں کہا ہے، اتنا سننا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تو اب میں تجھے دنیا کی فوج سے نہیں ڈراتا ہوں
بلکہ جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہو. لات کو لات مار دو, عزا کو پیروں سے ٹھکرا دو, یغوث و یعوق کو اس کی اوقات بتا دو, تراشیدہ اسنام کو اپنے اپنے گھروں سے نکال کر توڑ ڈالو, اور ایک اللہ کی عبادت کرو جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ الصمد ہے, جس کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے, جس کی شان ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ایک اللہ کی محمد اللہ کا رسول ہو, میری رسالت قرار کرو. اتنا سننا تھا, سب بدک گئے, سبوں نے مصطفیٰ کے خلاف محاذ کھول دیا. اب یہیں پر اس واقعے کو ذہن میں رکھو اور ایک دوسرے واقعے کو میں جوڑنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کے پیارے چچا ہیں, نام امیر حمزہ ہے, پہلوان عرب سے وہ مشہور ہے. کئی دنوں سے مکے کی وادیوں سے امیر حمزہ غائب ہے. جب لوٹے ہیں ان کے کاندھے پہ ایک ہرن ہے, ہرن کا شکار کر کے لوٹے ہیں. گھر داخل ہونا چاہتے, توجہ چاہوں مسلمانوں علماء کرام کی توجہ, اگر میری تقریر میں خطا ہو عطا ہو جائے اور اگر میری تقریر میں استفادے کا کوئی بھی پہلو نظر آئے تو دعاؤں کے ساتھ نواز دیں گے. چونکہ میں بھی الحمدللہ مطالعے کی دہلیز پر 100 مرتبہ دستک دیتا ہوں اور 50 صفحے پڑھتا ہوں, اس کے بعد اپنے مطالعے کے ذہن کی لائبریری میں اس کو ڈالنا کرتا ہوں. محبت سے بولو, محبت سے بولو, سبحان اللہ. اب توجہ چاہوں ملاحظہ فرمائیے, مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہی اعلان نبوت و رسالت کیا, جو ہی توحید حق کا پرچار کیا, سب مخالف ہو گئے. ادھر امیر حمزہ ہے, کئی دنوں سے باہر ہے. آج جب لوٹے ہیں امیر حمزہ کی نوکرانی اور باندی نے راستہ روک لیا. اے امیر حمزہ, ہم تجھے جانے نہیں دیں گے گھر کے اندر. کیوں تو جانے نہیں دے گی؟ میں مالک ہوں, میں آقا ہوں. باندی کبھی آقا کا راستہ نہیں روکتی ہے, بلکہ آقا باندی کو گھر سے نکال دیا کرتا ہے. تم میرے راستے کو روکنے والی کیوں ہوتی ہو؟ میں تجھے گھر سے نکال دوں گی. باندی سہم گئی مگر ڈرتے تھی ہے. اب نکال دیجئے یا گھر میں نوکرانی بنا کے سوال کا جواب دیجئے, تبھی میں آپ کو اندر جانے دوں گی. کہنے لگے امیر حمزہ بول تیرا سوال کیا ہے؟ امیر حمزہ نے جو ہی کہا, باندی نے کہا ایک سچی بات بتاؤ. کہا ہاں پوچھو, میں بتانے کو تیار ہوں. کہا یہ محمد تیرے رشتے میں کون ہوتے ہیں؟ یہ محمد تیرے رشتے میں کون ہوتے ہیں؟ امیر حمزہ کی آنکھیں غیظ و غضب کی بفری ہوئی تصویر بن گئی. تجھے نہیں معلوم محمد میرے کون ہوتے ہیں؟ تجھے نہیں معلوم میں محمد کا چچا ہوں؟ تجھے نہیں معلوم محمد میرے بھتیجے ہیں؟ مکے کی گلیاں جانتی ہیں میں چچا ہوں, مدینے کی آب و ہوا جانتی ہے میں چچا ہوں, مدینے کی فضا جانتی ہے میں محمد کا چچا ہوں. اتنا سننا تھا. یاد رکھیے گا میں خطابت کے اسلوب کے آئینے میں بول رہا ہوں. اگر لفظاً بے لفظاً واقعے کو خطابت میں ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے, مگر خطابت کے اسلوب سے واقفیت نہیں ہو سکتی ہے. اسے خوب اچھی طرح سننا مسلمانوں, اچھی طرح سنو, اچھی طرح سنو, تاکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک مکمل پہنچ سکے. امیر حمزہ کہتے وہ میرے چچا, وہ میرے بھتیجا ہے. تب تو کا مطلب کیا؟ کہ کاش آج محمد کے پاپا عبداللہ زندہ ہوتے تو اس طریقے سے محمد عرب کو مکے میں رسوا نہ کیا جاتا, دھکے نہیں آتے. اتنا سننا تھا. امیر کو جلال آ گیا. کیا ہوا میرے بھتیجے محمد کو؟ کس نے گالیاں دی؟ لونڈی کہتی ہے میں یہیں کھڑی ہوں, تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے. وہ سامنے پہاڑ کا دامن دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. ادھر سے ابو جہل آ رہا تھا, ادھر سے شہزادہ عرب تیرا بھتیجا محمد عربی آ رہے تھے. راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. تیرے بھتیجے نے کچھ بھی نہیں کہا, مگر دیکھا میں نے ابو جہل نے راستہ روک لیا, محمد کو جی بھر کے گالیاں دی. پھر بھی تیرا بابو چپ رہا. محمد کو خاندان کے تانے دیے گئے, پھر بھی تیرا بابو چپ رہا. محمد کے پیٹھ اور محمد کے پیٹ پر کچوکے لگائے گئے, پھر بھی تیرا بابو محمد چپ رہا. صبر کی چٹان بنا ہوا تھا وہ. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. اس کے بعد کہتی ہے باندی کہ جب محمد عربی وہاں سے جا رہے تھے چہرے کا رنگ کچھ الجھا ہوا تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرا بھتیجا محمد یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے پاپا عبداللہ زندہ ہوتے تو اس طرح مکے کی گلیوں میں میری حالت نہ ہوتی, اس طرح مجھے گالیاں نہ دی جاتی. اتنا سننا تھا. چچا امیر حمزہ کا خاندانی خون جوش مارنے لگا. وہیں سے ہی چل پڑے ابو جہل کی تلاش. اسلام کتنی مشقتوں سے پھیلا میں یہ سنا رہا ہوں.
چل پڑے، ڈھونڈ رہے ابو جہل کہاں ہے؟ معلوم ہوا ابو جہل کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر خوش گپیاں ہانک رہا ہے، ڈینگے مار رہا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو سامان کہا بنا کر کہو کی پھلجھڑی چھوڑ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، امیر حمزہ پیچھے سے آئے، ہاتھوں میں کمان، ابو جہل کے لب پر کہو کا سامان اٹھایا، ہاتھ کمان مضبوطی سے پکڑا، ابو جہل کے سر پر دے مارا۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، سارے ابو جہل کے ساتھی بھاگے، بھاگو رے بھاگو، محمد کے چچا کو جلال آ گیا ہے، محمد کے چچا کو غصہ آ گیا ہے۔ ابو جہل ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ابو جہل مجھے اے امیر حمزہ مجھے معافی دے دے، اب تیرے بھتیجے کے ساتھ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اب تیرے بھتیجے کی شان میں ایسی تضحیق کی ادائیں نہیں پیش کی جائیں گی، غلطی ہو گئی معافی دے دو۔ امیر حمزہ نے معافی دیا، نکل پڑے اپنے بھتیجے شہزادے عرب محمد عربی کی تلاش میں، میرا بابو محمد کہاں ہے؟ آواز دیا، اچانک ایک جگہ سرکار پہ نظر پڑ گئی، اے محمد۔ سرکار نے مڑ کر دیکھا، کیا بات ہے چچا جان؟ کہ تیرے لب پر غموں کی یہ لکیریں تیرے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، مسکرا دو ذرا لبوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا جان مسکرانے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، آخر بے وجہ میں کیوں مسکراؤں؟ اب توجہ چاہوں، میں قریب کر رہا ہوں آپ کو واقعے کے اس حصے سے جہاں اسلام کی پھیلی ہوئی تاریخ کا ایک عجیب حصہ آپ کے سامنے آئے گا، جہاں سے اسلام کی کامیابی اور فائد البرامی کے نقشے کھینچے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، مصطفیٰ فرماتے چچا کیوں ہنسوں؟ ہنسنے کی کوئی بات بھی تو ہو۔ کہتے چچا امیر حمزہ تیرے دشمن ابو جہل کو پیٹ کر آ رہا ہوں، سر سے خون کے فوارے پا اٹھے تھے، معافی پر معافی مانگی ہے اس نے، تب میں جا کر معاف کر چکا ہوں۔ اے محمد اب تو مسکرا دے، اب تو مسکرا دے۔ سنو محمد عربی کا جواب، سنو سرکار تو عالم کا جواب، سنو کعبہ کے بدرتجا کا جواب۔ سرکار فرماتے ہیں کیا کہا چچا؟ تم نے ابو جہل کو مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کس لیے مارا؟ تاکہ تیرا بھتیجا خوش ہو جائے۔ کس لیے پیٹا؟ تاکہ تیرے بھتیجے محمد کے لبھائے نبوت پر ہنسی کے پھول آ جائیں۔ ہاں اسی لیے تو پیٹا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو چچا جان سنو، ابو جہل کو مارنے سے تیرے بھتیجے کو خوشی نہیں ملے گی، ابو لہب کو مارنے سے تیرے بھتیجے کو خوشی نہیں ملے گی، عتبہ اور شیبہ کو پیٹنے سے تیرے بھتیجے کو خوشی نہیں ملے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بھتیجا محمد مسکرا دے تو ابو جہل کو مت مار، ابو لہب کو مت مار، کفار قریش کو مت مار۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بھتیجا ہنسے تو اپنے نفس کو مار دے، اور میں پڑھاتا ہوں جو کلمہ وہ پڑھ دے۔ اتنا کہنا تھا، امیر حمزہ کہتے ہیں تو پڑھا دے، مصطفیٰ کہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ فائق الجمالی۔ اسلام کتنی مشقتوں سے پھیلا ہے، یاد رکھیے گا 3 ڈبلو ہے، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ڈبلو ایکس وائی، صحیح پڑھ لیا نا بھائی؟ ڈبلو، 3 ڈبلو، 3 ڈبلو میں اگر ایک ڈبلو بھی کسی گھر میں آ جائے تو وہ گھر ایل بی ڈبلو ہو جائے۔ ڈبلو فور وائن، ڈبلو فور وومن، ڈبلو فور وار۔ میں کسی چاچا منوہر کی کتاب سے نہیں بول رہا ہوں، بہت بڑے مفکر کی بات، جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تو اس وقت کی عبارت یاد آ گئی، میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈبلو فور وائن، شراب۔ جس گھر میں ایک شرابی ہو جائے پورے نظام بگڑ جاتا ہے۔ وومن، اگر معاشرے میں ایک ہو تو پوری بستی پہ منحوسیت کے سائے منڈلاتے ہیں۔ وار، ڈبلو فور وار، اگر کسی گھر میں ایک آدمی لڑاکو ہو جائے تو پورے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ وار، وومن، وائن، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب قریب آئیے۔
ایک انگریز مفکر نے تحقیق کیا، غور کیا اور دنیا کی بڑی سے بڑی پرسنالٹی کو لا کر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے غور کیا کہ ان بڑی بڑی پرسنالٹی میں سب سے بڑی پرسنالٹی کون ہے، ان بڑی شخصیتوں میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ تو اس مفکر نے کہا کہ ساری شخصیتوں میں بڑی شخصیت آمنہ کے لال کی، عبد المطلب کے پوتے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں محمد عربی نے آنکھیں کھولی تھی وہاں ایک خرابی نہیں بلکہ ایک وقت میں تینوں خرابیاں موجود تھیں، شراب وہاں، عورتوں کا شباب وہاں، اور معمولی بات پر 30 سال تک لڑائی ہوتی تھی وہاں، مگر جہاں ایک شرابی ہو تو سب کو شرابی بنا دے، ایک لڑاکو ہو تو سب کو لڑاکو بنا دے، ایک بدچلن عورت ہو تو پورے گاؤں کے ماحول، مگر مصطفیٰ نے اس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی۔ قدم پر شراب ہے، بستی بستی میں شباب ہے، محلے محلے میں لڑائی ہے، مگر محمد عربی کو یہ شراب نہ بدل سکی، محمد عربی کو یہ دعوت شباب نہ بدل سکی، بلکہ محمد عربی نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ شاعر نے تڑپ کر کہا تھا ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم کو سوریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح۔ اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے، جب اسلام آدمی کے پاس دولت آتی ہے نا بھائی صاحب تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ خوب اچھی طرح سننا مسلمانوں، اور اگر دولت نہیں بھی ہے تو آج ہمارے معاشرے کے جوانوں کی آنکھیں اتنی گندی ہو گئی ہیں، ہوا یہی جو رہے گی تو اے نسیم بہار، کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے، آسماں سے اتارا گیا، اس طرح مجھ کو مارا گیا۔ بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مسلمانوں، مصطفیٰ کی زندگی کا ایک پہلو دیکھو، میرے مصطفیٰ ہیں۔ اچھا میری بات اچھی لگ رہی بھائی صاحب؟ پھر ہاتھ اٹھا کے بولیے نا پھر سبحان اللہ۔ ہاں یہ بولیے اس طریقے سے لگے کہ کچھ سنایا جا رہا اور آپ سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ عورت، دولت، میرے مصطفیٰ ہیں، تشریف لائے، چچا ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو، اسلام کیسے پھیلا، چچا ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو، دیکھا سرکار نے، چچا جان کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو؟ کہ اے بابو محمد، اپنے چچا کے کاندھے پر اتنا بوجھ مت لا دو کہ تیرا چچا نہ اٹھا سکے۔ سرکار نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا چچا آپ نہیں اٹھا پائیں گے، کیا ہوگا، آپ کا بھتیجا محمد تو جوان ہو گیا ہے، میں اٹھاؤں گا نا بوجھ۔ کہنے لگے نہیں محمد، اس بوجھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی قریش کے کچھ لوگ آئے تھے، آ کر اس نے کہا کہ محمد کیا نئے مذہب کی بات کر رہا ہے، کس ریلیجن کی بات کر رہا ہے، کس دھرم کی بات کر رہا ہے، محمد کون سا پیغام لے کر آیا ہے؟ محمد کو کہو اپنے نعروں کو توڑ دے اور پرانے مذہب سے رشتہ جوڑ لے۔ کیوں؟ اگر محمد چاہتا ہے کہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت کو محمد کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت کو قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، اور اگر محمد چاہتا ہے کہ اس کے قدموں میں دولت کی بھیڑ جمع کر دی جائے تو محمد کے قدموں میں دولت لا کر جمع کر دیں گے۔ سمجھو چاہو انسان عورت کے لیے کیا کیا کرتا ہے، انسان دولت کے لیے کیا کیا کرتا ہے، مگر واہ رے میرے مصطفیٰ کی فکر، ایک مشن تھا مصطفیٰ کا، ایک تنظیم تھی مصطفیٰ کی، ایک تحریک تھی مصطفیٰ کی، ایک موومنٹ تھا مصطفیٰ کا، ایک آرگنائزیشن تھا مصطفیٰ کا، ایک مشن تھا مصطفیٰ کا۔ ہم رہے یا نہ رہے مگر اسلام کا سورج مکے کی وادی سے نکلے تو زمین کے آخری حصے تک پہنچ جائے، محبت سے بولو سبحان اللہ، آخری حصے تک پہنچ جائے، اور اپنے مشن سے کس طرح پیار ہونا چاہیے یہ مصطفیٰ کی زندگی سے سنو۔ ہم چیخ چیخ کر نعرے لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت زندہ باد، لگایا کرو نعرے، مگر مسلک اعلی حضرت میری تحریک ہے، مسلک اعلی حضرت میرا مشن ہے، مسلک اعلی حضرت میری سوچ ہے۔ شاعر آتا ہے تو پڑھتا ہے ترنم کی نئے نوازیوں میں اعلی حضرت کا سکہ چلے گا، یقیناً چلے گا۔ ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا
کا ہے، یقیناً ہے، مگر آپ کبھی حقائق کی زمین پر اتر کے دیکھیے کتنے علاقے آپ کے پیروں سے نکل گئے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ ہم صرف شعر سن سن کر اور شعر سنا سنا کر بھول بھلائیوں کی گمشدہ جنت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نکل کر دیکھو کتنے علاقے سنیت کی بادبانیوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم کس بنیاد پر یہ شعر پڑھ رہے ہیں؟ صرف اسٹیج پر آ جانے سے اور سامعین کی سماعت کو جھموا دینے سے مسلک کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلک اعلی حضرت کا کام ہو تو اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو، اور جب مؤذن کی اذان کی آواز گونجے تو اپنے دکانوں میں مت رہو، اپنے مکانوں میں مت رہو، لوٹا اٹھاؤ، پانی لو، کرو وضو، خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور کہو یا رسول اللہ۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے، یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے، یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے۔ جب تیرے پاس کوئی غیبت کرے، جب کوئی چغلی کرے تو روک دو کہ میرے پاس کسی عالم کی غیبت مت کرو، میرے پاس کسی مفتی کی غیبت مت کرو، میرے پاس کسی مولوی کی غیبت مت کرو، میرے پاس مبارک پور کی غیبت مت کرو، میرے پاس بریلی کی غیبت مت کرو، میرے پاس کچھوچا کی غیبت مت کرو، میرے پاس مارہرا کی غیبت مت کرو۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ پہلے ہم مسلک کی لڑائی لڑتے تھے، بہت کھری بات بول رہا ہوں، برداشت نہ ہو تو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے ہم مسلک کی لڑائی لڑتے تھے، پھر مسلک چھوڑ کر مشرب کی لڑائی لڑنے لگے، اور اب مشرب کی لڑائی بھی آخری سرے پر ہے۔ اللہ اس دن سے بچائے کہ ہم مسلک اور مشرب سے نکل کر مطلب کی لڑائی میں کھو گئے، جہاں کسی سیٹھ نے دولت کی تجوری کھول دیا وہیں سے مطلب کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کبھی بریلی کا نعرہ لگاؤ گے اور جب دولت کی منڈی سامنے آ جائے گی تو پیسے کی بنیاد پر بریلی کو چھوڑ کر کچھوچا کا نعرہ لگاؤ گے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، جو تمہیں بریلی کچھوچا سے دور کر دے وہ حضرت ہوتے ہیں، اور جو بریلی اور کچھوچا کو ملا دے وہ کچھوچا اور بریلی کی اعلی حضرت ہے۔ ان پتھروں سے چل کر جو تم آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ماحول بنایا جا رہا ہے ہم سنی ہیں بھی کہ نہیں، ہم اسے بھی سنی جانتے ہیں جنہیں کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، اور ہم اسے بھی سنی جانتے ہیں جسے ادھر والے کافر کہتے ہیں۔ ہم کہیں تو کیا کہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹے مولویوں کے ان جذبات کے خرمن پر اپنی فکر سے بجلیاں نہ گرائیے، جماعت اور کس قدر ٹوٹے گی۔ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نسیم بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے۔ کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ اس لیے آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ دولت عورت مصطفیٰ آئے ہیں، کیا بات ہے چچا، کیسا ایسا ہوا ہے؟ دولت چاہتے ہو دولت مل جائے گی، عورت چاہتے ہو عورت مل جائے گی۔ دنیا دولت کے لیے شراب کا کاروبار کر رہی ہے، دنیا دولت کے لیے 2 نمبری دھندے کر رہی ہے، اور دنیا عورت کے لیے پیسوں کی بھیڑ 5 اسٹار میں خرچ کر رہی ہے۔ مسلمانوں اس جواب کو سن لو اور زندگی کے ساتھ سننا، پھر اپنے احساس کی کتاب پر لکھی گئی تحریروں کا جائزہ لینا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر اجازت ہو نقیب علیہ سنت اور علامہ عبد المحیط صاحب تو میں ایک جملہ بولوں، اجازت ہے آپ کی؟ پہلے سر میں بال پیدا کرو، پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، پہلے سر میں بال پیدا کرو، اس کے بعد کنگھی چلا لینا۔ مان پھاڑنا ہے کہ اوپر رکھنا ہے، کیا لٹکا رکھنا ہے، کیا جھٹکا رکھنا ہے، مگر پہلے بال تو پیدا کر۔ جب بال ہی نہیں رہے گا تو کنگھی کہاں کرو گے؟ اسی طریقے سے پہلے سنیت کی حفاظت کر لو، جہاں سنیت نہیں رہی تو نہ اشرفیت رہ پائے گی، نہ رضویت رہ پائے گی، نہ حبیبیت رہ پائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کنگھی سنیت کی زلفوں پہ چلائی جائے تو پھر بال پیدا کر لو سنیت کا۔ جس دن بال پیدا ہو جائے گا اسی دن سنیت مسکرائے گی۔ تو وہ جواب سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ دولت بھی پیش کی جا رہی ہے، عورت بھی پیش کی جا رہی ہے، دولت اور عورت، دولت اور عورت۔
دولت اور عورت. دولت نے حکومت چھین لیا, عورت نے حکومت چھین لیا. عورت کے لیے حکومت چلی گئی, دولت کے لیے حکومت چلی گئی. اور میرے مصطفیٰ کے قدم ناز میں عرب کا حسن ایسے بھی مشہور ہے. عرب کی سب سے خوبصورت عورت پیش کی جا رہی ہے اور دولت پیش کی جا رہی ہے. اور ابو طالب کہتے ہیں چچا بابو دولت لے لو نعرہ چھوڑ دو, عورت لے لو نعرہ چھوڑ دو. کیا فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے وہ سماعت کیجیے. کیا کہا تھا میرے حضور نے وہ سنیے. آنکھوں میں اب مصطفیٰ کے آنسو آ گئے. اب تک ابو طالب رو رہے تھے, اب میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا پیار ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہے, کیا مشن ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہے, کیا جماعت حقہ کی کامیابیوں کے لیے جتنے پیہم جوتے متواصل اور عزم دائم کی خوبصورت تصویر ہے مصطفیٰ کہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں چچا چچا ان عرب کے رؤسان کو کہہ دیجیے کہ محمد کو عورت نہ دکھاوے, محمد کو دولت کے کھنکتے ہوئے سکوں سے نہ خریدے. اگر یہ دنیا والے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھتے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے تو یہ محمد عربی ایسے ایسے چاند اور سورج کو ٹھکرا دے گا, مگر خدا کا لایا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ہے, خدا کا لایا دین بڑی مشکلوں سے پھیلا اسلام. کیا اب بھی ہمارے لیے جگہ ہے کہ ہم شراب پیئیں؟ کیا اب بھی ہمارے لیے جگہ ہے کہ ہم غیبت کریں؟ کیا اب بھی یہ جگہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم علماء کے درمیان اختلاف کی ہوا چلائیں؟ کیا اب بھی یہ کوئی فکر کرے سنیت کی فکریں چھوڑ؟ کیا اب بھی یہ جگہ ہے کہ صرف 10 بوسی کروانے اور جماعت اہل سنت کے لیے کوئی پلان ہمارے سامنے نہ ہو؟ آج یہ وقت کا رشتہ و سوال ہے. میں تلخ بات کہنے میں بہت زیادہ بدنام ہوں بہار اور جھارکھنڈ میں. بنارس شہر میں پہلی بار میں آیا ہوں, اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے. ملاحظہ فرماؤ سنی مسلمانوں غور سے سنو, بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. آج دنیا آسمانوں پہ جا رہی ہے اور ہم نماز کے لیے مسجد تک نہیں جاتے. آج دنیا سریا کی بلندی سے کامیابیوں کے نئے نئے ڈھیلے اٹھا کر لا رہی ہے, اور ہم ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ڈاکٹروں کی دوا لے کر پاکٹ میں گھومتے. آج دنیا سائنس کی تحقیق میں اس قدر غلطہ ہے کہ کسی بیٹے کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں, باپ کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں, اور ہم ہیں کہ اپنی آبادی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس کو دباویں, کس کو ماریں, کس کی زمین ہڑپ کریں, کس کی دولت چھین لیں. مسلمانوں, شراب نے آج خراب کر دیا ہے, شراب نے آج برباد کر دیا. میں تھوڑی سی بات کروں اس پر. چلو پی پی کر الو مت بنو, مت پیو ایسی شراب جس شراب کے نشے میں مست ہو کر تم فرق نہیں تیری ماں کون ہے. مت پی ایسی شراب جس کے نشے میں فیلے پد مست ہونے کے بعد تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میری 20 سال کی جوان بہن کون ہے اور میری 18 سال کی جوان بیٹی کون ہے. مت پیو شراب. آج امریکہ میں اس قدر کوانٹٹی اور کوالٹی کی شراب نہیں ہے جس طریقے سے آج سے 1500 سال پہلے عرب کے بدوؤں نے شراب کی قسمیں پیدا کی. یقین نہ ہو تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور پوچھیں بخاری شریف, مسلم شریف, مشکات شریف, یہ شراب یہ ہے, انگور سے بنائی گئی شراب ہے, اس کے لیے الگ برتن. یہ گندے کھانوں سے بنائی گئی شراب ہے, اس کے لیے الگ برتن. یہ انگور سے بنائی گئی شراب ہے, اس کے لیے الگ برتن. یہ مہوا سے بنائی گئی شراب ہے, اس کے لیے الگ برتن. یہ کدو سے بنائی گئی شراب ہے, اس کے لیے الگ برتن. یہ مضافات ہے, یہ نقیر ہے, یہ ہنتم ہے, یہ دبا ہے. شراب کی اتنی کوالٹی آج سے 1500 سال پہلے عرب کے بدوؤں نے پیدا کر دیا تھا کہ آج امریکہ میں بھی اتنی قسموں کی شراب نہیں بنتی. کانپور میں ایک شرابی شراب پی کر نالے میں گرا ہوا تھا. ادھر
ادھر سے ایک جوان کتا آیا. جوان کتا جانتے ہیں کس کو بولتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور کتا جوان کب ہوتا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. تم جب کتا ٹانگ اٹھا کے منہ سے سمجھ لو جوان ہو. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سے جب وہ دھوبی گزرتا تھا امام اعظم کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میرا استاد ہے. اور آج علامہ مفتی رجب صاحب قبلہ، آج علامہ یعقوب صاحب قبلہ یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو 8-8 سال، مگر اللہ قسمت کا یاور بنائے اس انسان کو، اس بیٹے کو جو کہیں بھی رہے تو اپنے استاذ کے احسان کو فراموش نہ کرے. حضرت دلکش راجوی مل گئے گیا اسٹیشن پر. کہاں جا رہے؟ میں نے کہا بجٹ دیا. کہ اچھا میرے مادر علمی میں جا رہے ہیں؟ میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں. اب یہاں سے آپ میرے مہمان ہیں، ٹکٹ میرا، اے سی میں لے کر جائیں گے پیسہ ہم دیں گے، ٹیمپو میں ڈالیں گے پیسہ ہم نے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں میں مہمان بن کر نہیں جاتا، طالب علم بن کر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبوں کو ایسا ہی لائق فائق شاگرد اپنے استاذ کا بنائے. ملاحظہ فرمائے. تو شرابی پی کر گرا ہوا تھا، ادھر سے ایک جوان کتا آیا اور ٹانگ اٹھا کر اس نے بھی سمجھا کہ گھر میں کوئی نئی کوالٹی کی شراب آ رہی ہے. اس نے نشے میں کہا ساقیہ اور پلا، ساقیہ اور پلا، ساقیہ اور ایسی شراب جس سے تو فرق شراب کیا ہے اور شراب کیا ہے. ذرا دیکھ مکے کی گلی، تو چاہو مکے کی گھٹی گھٹی میں شراب، گلی گلی میں شراب. ہم یہاں آئے تو حضرت پرنسپل صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور جماعت اہل سنت کا بے لوث خادم بنائے، عزت سے بیٹھایا، جبکہ میں اس لائق نہیں، میں تو ان کی محبت کا مستحق تھا. بیٹھایا، کہا بابو یہاں بیٹھو، آج مسند نشی بن جاؤ. میں نے کہا آپ نے مسند علیہ مسند بھی پڑھا کے مسند نشی بنا دیا. توجہ چاہوں یہاں بیٹھو. بیٹھ گئے. حضرت مٹھائی کی کئی قسمیں لا کر لگا دیتے اور کہتے ایک مٹھائی بابو یہاں کی مشہور ہے، ایک مٹھائی 25 روپے کی. حضرات بات سمجھے آپ؟ جس طریقے سے ہمارے یہاں اگر مہمان کو مٹھائی نہ کھلائی جائے تو شکایت ہوتی ہے کہ مٹھائی نہیں تھی، ایسی عرب میں اگر دسترخوان پر شراب کی بوتلیں نہیں ہوتی تھیں تو شکایت ہو جاتی تھی کہ شراب کی بوتل نہیں ہے. کس قدر لوگ شراب پیتے تھے. مگر آ گئے جبرائیل امین. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. آ گئے جبرائیل امین. یا رسول اللہ اب سے شراب پینا بند. کہہ دیجیے اپنے ساتھیوں کو نہ پیے شراب. مصطفیٰ نے اپنے ایک دیوانے کو بلایا، کہ اعلان کر دے مکے میں اب کوئی نہ پیے. اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، کسی نے بھی گھر میں رہ کر آواز سن لیا تو یہ نہیں سوچا کہ ان کی بات کیوں مانے، چلو ذرا مکے میں مصطفیٰ سے جا کر پوچھ لیں. کسی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ روایت بولتی ہے کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی وہیں سے پھینکا، کسی کے دسترخوان پر سجی ہوئی تھی شراب کی بوتل وہیں سے توڑا، کسی کے منہ تک پہنچ گئی تھی شراب وہیں سے پھینکا. اور توجہ چاہو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. تو صحابہ اس کردار کو میں پہنچا دوں، ہاتھ پہ شراب تھی وہیں سے پھینک دیا، کسی کے منہ تک پہنچی شراب وہیں سے پھینک دیا. روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنے پیٹ کو بھر لیا تھا، مگر سرکار کا اعلان سنا تو اپنے ہاتھوں کو حلق تک ڈال کے الٹیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں، جو مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ مجھے. مت پیو شراب، مت برباد کرو اپنی نسلوں کو، مت برباد کرو اپنے بیٹوں کو. اور باتیں بہت کچھ کہنے کی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ دارالعلوم کے کیمپس میں یہ بات ضرور کہہ دوں، اگر کل سے کوئی شام کے وقت آوے کہ چل جبن شام کا وقت ہو گیا چڑھا لے، تو تم کہہ دینا ارے جملاتی بہت ہو گیا چل اپنے گھر جا، اب تک تیری باتوں میں رہ کر میں نے شراب پیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، اب میرے بیٹوں کا خوبصورت مستقبل بھی مجھ سے چھینتا چلا گیا.
اگر تو اپنے بیٹے سے صحیح پیار کرتا ہے، اگر تو اپنی بیٹیوں سے صحیح محبت کرتا ہے تو 5,000 کے کپڑے مت پہنا، 2,000 کے جوتے مت پہنا، ہو سکے تو کم قیمت کے کپڑے پہنا اور ان پیسوں کو بچا کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام سے بینک میں ڈال دے، تاکہ کل یہ تیرا 4 سال کا بیٹا ان بچوں کو کرگھا مت دو جو بچے اسکول جانے والے ہیں، ان بچوں کو ساری سلائی میں مت ڈالو جو بچے پڑھائی کرنے والے ہیں، تم ان بچوں کو گاؤں گاؤں دیہات سے لا کر صرف گھر کی دکانوں پہ مت چلا دو، ہو سکے تو انہی بچوں کو اپنا بیٹا سمجھ کر 2 گھنٹے کے لیے ایک ماسٹر ٹھیک کر دو، تاکہ وہ بیٹا تمہاری ساڑیاں بھی تیار کرے اور اپنے گھر کے علم و فضل کی آنگن والیاں بیداری پیدا کرو اپنے آپ میں، اس لیے کہ العلم صلاحی و صلاح المومن، سرکار فرماتے علم میرا ہتھیار ہے، علم مومن کا ہتھیار ہے، اپنے ہتھیار کو مضبوط کرو۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کل کوئی تمہارا دوست آوے تو کہہ دو چلا جا، چلا جا، شراب مت پینے کی دعوت دے، نہا کرا پھر مؤذن کی اذان پر نماز پڑھنے کی دعوت دے، تو بھی چلے گا میں بھی چلوں گا، اور رات کی تنہائی میں جب تو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر لوٹ تو اپنے بچوں کو بیٹھا، اپنی بچیوں کو بیٹھا، اپنے گھر والوں کو بیٹھا اور کہا کہ میں نے دن کے اجالے میں اے بچوں تمہیں دارالعلوم غوثیہ حنفیہ بھیجا ہے، اور رات کی تاریکی میں 5 منٹ کا ایک مدرسہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے، جس مدرسے کا نام ہے مدرسہ عشق رسول۔ محبت سے بول دو، جی لگا کے بول دو، مدرسہ عشق رسول۔ اور پہلے دن بچے کو پڑھاؤ کہ جب سرکار پیدا ہوئے روتے ہوئے پیدا ہوئے، مگر اپنے لیے نہیں، امت کے غم میں رب حبلی امتی کی صدا لگاتے ہوئے پیدا ہوئے۔ دوسرے دن پڑھاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے جب حلیمہ کی پستان سے لگ کر پستان مبارک کر دودھ شریف پیا تھا تو ایک طرف کا پیا تھا، ایک طرف کا چھوڑ دیا تھا، اور انصاف کا وہ ڈنکا بجایا تھا کہ دیکھو اپنا بھی انصاف کرو، اپنے بھائیوں کے لیے بھی انصاف کا چراغ جلاؤ۔ جب تیسرے دن پڑھاؤ تو بولو کہ سرکار نے کس طرح چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ جب چوتھے دن پڑھاؤ تو بولو کہ کس طرح سورج کو پلٹایا تھا۔ المختصر جب تم ہر دن 5 منٹ اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے گھر کے بنائے گئے 5 منٹ کے مدرسہ عشق رسول میں پڑھاؤ گے تو پھر یاد رکھنا یہ جملے کو میرے دعاؤں کے ساتھ، علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ میں یہ جملہ دے رہا ہوں محیط بھائی، کہ جس دن ہماری قوم کے بیٹوں نے 5 منٹ کا مدرسہ عشق رسول کھول دیا تو یاد رکھنا کہ پھر میری قوم کی کوئی بیٹی تسلیمہ نسرین نہ ہو سکے گی، اور میری قوم کا کوئی بیٹا سلمان رشدی نہ بن سکے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، پھر IAS بناؤ، IPS بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ تو اب اور قریب آئیے، ہو سکے تو بچے کو 5,000 کے کپڑے نہ پہناؤ، 2,000 کے کپڑے پہناؤ۔ تم روزہ رکھنے والی قوم ہو، اسلام بڑی مشکلوں سے آیا ہے، 3 پتھر جب پیٹ پہ باندھے گئے ہیں تب آگے آیا ہے اسلام۔ اس لیے روزہ رکھنے والی قوم ہو تم، ہو سکے تو 2 روٹی کھاؤ، 2 روٹی کے پیسے بچا کر اپنے بیٹے اور بیٹی کے بھوشیہ کے اجول کرنے کے لیے لگاؤ۔ تم روزہ رکھنے والی قوم ہو، اپنے بیٹوں کے برائٹ فیوچر کے لیے 4 کلو گوشت کھاتے ہو تو فیصلہ کرو کہ 2 کلو گوشت کھائیں گے، 2 کلو کے پیسے بچائیں گے۔ اگر تمہیں اپنے بچوں سے پیار ہے، تاکہ جب تیرا بیٹا یہ 5 سال کا جسے اپنا فیوچر نہیں معلوم، یہ بیٹا 2 سال کا جسے اپنا مستقبل نہیں معلوم، یہ بچہ 3 سال کا جسے اپنا آنے والا لمحہ نہیں معلوم، جب یہ جوان ہوگا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہے گا بابا اے میری ماں، تجھے کس نے کہا تھا مجھے 5,000 کے کپڑے پہناؤ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ میرے برتھ ڈے کے موقع پر 5,000 روپے بیکار میں خرچ کرو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیٹے کو اس کی خوشی اور اس
اس کی ضد کی خاطر دنیا کے سارے گڑیا اور کھلونے لا کر دے دو. کاش تم نے میری وہ ضد پوری نہیں کی ہوتی. آج دیکھو پوری دنیا کے بیٹے IAS بن رہے ہیں, دنیا کے بیٹے IPS بن رہے ہیں, دنیا کے بیٹے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, دنیا کے بیٹے عرب اور مصر میں جا جا کر بڑے بڑے مفتی ہونے کی سند لا رہے ہیں. اے میرے بابا, اے میری ماں, کاش تجھے پیسے کاٹ کر رکھے ہوتے تو آج ہم بھی دنیا کی اور قوم کے بیٹوں کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر کامیاب مستقبل تلاش کرتے, اور مسلمانوں کو مسلمان ڈاکٹر ملتا, مسلمانوں کو مسلمان انجینئر ملتا, مسلمانوں کو مسلمان لیکچرر ملتا, مسلمانوں کو عاشق رسول پروفیسر ملتا. ایسے موقع پر جب تیرا بیٹا شکایت لے کر آوی تو تم سینہ ٹھوک کر بولو گے میرے لال, اسی دن کے لیے تو میں نے پیسے بچا کے رکھے تھے. یہ چیک لے, یہ اکاؤنٹ لے, یہ پیسے لے, اور تجھے جو بن کر آنا ہے بن. آخری گفتگو, جب تیرا بیٹا IAS بن کر آوے گا, جب تیرا بیٹا IPS بن کر آوے گا تو ساری دنیا تیرے بیٹے کو سلام کرے گی, مگر تیرا بیٹا تیرے قدموں کو چوم لے گا, تیرا بیٹا تیرے قدموں کو بوسے لے گا, اور تم فخر سے کہو گے اور پورا علاقہ کہے گا دیکھ فلاں غریب کا بیٹا 3 اسٹار والا ہو گیا ہے, فلاں غریب کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا ایھا الذین آمنوا شاعر اسلام. شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی میرا جبہ شریف پہن کر آئے, میرے اچھے دوست دلبر شاہی صاحب کے بھی اچھے دوست حافظ نسیم صاحب کلکتہ والے, کلکتے میں میری تقریر کے بعد زبردستی یہ جبہ انہوں نے لے لیا. اچھا, آج میرے سینے پر ان کا یہ جبہ بجلی بن کر کون رہا ہے. وہی بات ہے, فیض لینے کے لیے انہوں نے لیا. ایسے مجھ سے زیادہ اسمارٹ آپ لگ رہے ہیں جبے میں, آپ ہی کے لیے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور آخری بات, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے, میں نے اپنی گفتگو کے ایک حصے کو بھی ابھی ٹچ نہیں کیا ہے, مگر میں نتیجہ یہ نکال کر دے رہا ہوں آپ کو کہ اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے. آپس میں محبت کرو, اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے. نماز روزے کا اہتمام کرو, اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کا وقت آئے تو تلاوت کرو, محبت کی دیوار بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کی آواز بن جاؤ. ہی دعا ازمن بس قدوسیاں بس جملہ جہاں آمین. بات میری تقریر میں کہیں سے فکری طور پر, علمی طور پر, مانوی طور پر, ظاہری طور پر اگر غلطی ہوئی ہو, کسی کے دل پر چوٹ لگی ہو تو معافی کے خواستگار ہے, اور توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. جن لوگوں نے میرے سلام کا جواب شروع میں نہیں دیا, ایک موقع اور دے رہا ہوں. السلام علیکم.